بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ وقت اپنے محل میں نہایت شان و شوکت سے براجمان تھا۔ اچانک ایک شور اٹھا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ کچھ خدام شور کی حقیقت جاننے کے لیے لبکے۔ محل کے باہر لوگ ایک ہی سمت بھاگ رہے تھے۔ ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر شخص ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر میں تھا۔ زبردست دھکم پیل ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کی جوتیاں تک ٹوٹ گئی تھیں، لیکن ہجوم کے جوش و خروش میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ ابھی تک حیران بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے جن ملازمین کو شور کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ ابھی تک نہ لوٹے تھے۔ بادشاہ کے اطراف جو چند افراد رہ گئے تھے، ایک ایک کر کے وہ بھی چلے گئے، اور بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ اس وقت اتنے بڑے محل میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ بادشاہ کے محل میں ایک کنیز کھڑی لوگوں کو دوڑتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سادگی سے پوچھا، یہ بھگدڑ کیسی ہے؟ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی نے اسے بتایا، خراسان کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ لوگ ان کے دیدار کے لیے دوڑے جا رہے ہیں۔ کنیز بے اختیار کہہ اٹھی، اور اس کا یہ بے ساختہ جملہ تاریخ کے صفحات پر ثبت ہو گیا۔ اصل بادشاہت تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی ہے، نہ کہ ہارون الرشید کی، کہ بغیر پولیس اور اہلکاروں کے لوگ بادشاہ کے لیے جمع ہی نہیں ہوتے۔ کنیز نے بالکل سچ کہا تھا۔ ہارون الرشید کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ ایک بار انہوں نے بادل کے ایک ٹکڑے کو دیکھ کر نہایت اطمینان سے کہا تھا، تو جہاں تیرا جی چاہے جا کر برس جا، تیرا خراج بہر صورت میرے پاس آئے گا۔ ہارون الرشید کی سلطنت ہند اور تاتار سے لے کر بحر اوقیانوس تک پھیلی ہوئی تھی۔ اندلس کے سوا کل اسلامی دنیا ہارون کی تابع فرمان تھی، اور یورپ کے پاس صرف روم اور یونان کی حکومتیں تھیں، اور یہ دونوں حکومتیں بھی سلطنت عباسیہ کی باج گزار تھیں۔ سلطنت عباسیہ میں موجودہ سرزمین حجاز، شام، اردن، یمن، مصر، ایران، افغانستان، ترکی، روسی ترکستان، آرمینیا، سندھ اور افریقہ کا بڑا حصہ شامل تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود لوگوں کے دلوں پر حکمرانی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ دلوں کا یہ بادشاہ مملکت کے بادشاہ یعنی ہارون الرشید سے ملنے سے ہمیشہ گریز کرتا تھا۔ ہارون الرشید نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کئی بار ملاقات کی دعوت دی، لیکن وہ گریز کرتے رہے۔ ابراہیم موصلی، جن کا تعلق دربار شاہی سے تھا، اور وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عزیز رکھتے تھے، کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے ملنے کی خواہش متعدد بار ظاہر کی، لیکن میں ٹال دیتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ابن مبارک کے سامنے دین و شریعت کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ ہارون کو سختی سے روکیں گے، بلکہ تنبیہ کریں گے، اور یہ بات ہارون کی ناگواری کا سبب بنے گی، اور پھر نہ جانے اس کا کیا نتیجہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے بے پناہ علم اور بلندی کردار کی بدولت ایک جہاں کو منور کیا، ایک نہایت دیندار اور متقی باپ کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد مبارک غلام تھے۔ آپ کی پیدائش 118 ہجری بمطابق 736 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور اصلی وطن مرو ہے، چنانچہ مروزی کہلاتے ہیں۔ مرو میں ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے شام و حجاز، یمن و مصر، کوفہ اور بصرہ کے مختلف شہروں اور قصبوں کا سفر کیا، اور بڑے بڑے اہل علم، شیوخ اور علماء سے فیض حاصل کیا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، طلب علم کے لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ سفر کرنے والا ان کے زمانے میں کوئی نہ تھا۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اب سے 1250 سال قبل ذرائع آمد و رفت نہایت محدود تھے، اور سفر کرنا موجودہ زمانے کے مقابلے میں بہت مشکل تھا۔ ان کے ممتاز اساتذہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن ثوری رحمۃ اللہ علیہ،
سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید علماء کرام اور فقہا شامل ہیں۔ حدیث کا ذکر چھڑ جاتا تو ساری رات آنکھوں میں کٹ جاتی۔ ایک دن نماز عشاء کے بعد علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی حدیث کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ ساری رات مسجد کے دروازے پر کھڑے کھڑے گزر گئی اور انہیں احساس تک نہ ہو سکا۔ علم حدیث میں آپ کا مرتبہ امام حدیث کا ہے۔ آپ کی بیان کردہ روایات کی تعداد 20,000 کے قریب ہے۔ محدثین کو کسی حدیث میں اختلاف ہوتا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے آتے۔ حضرت فضالہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بھی محدثین میں کسی روایت پر اختلاف ہوتا تو وہ کہتے، اچھا اس اختلاف کو طبیب حدیث کے پاس لے چلو۔ طبیب حدیث سے ان کی مراد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خلافت راشدہ تک حدیث کی روایت پر کچھ حدود و قیود عائد تھیں، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، لیکن بنو امیہ کے زمانے میں اس فتنہ نے بہت سر اٹھا لیا۔ اس پر ائمہ حدیث نے بعض اصول مرتب کیے جن کی مدد سے حدیث کو پرکھا جا سکے۔ جو شخص اس زمانے میں قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ زبان سے نکالتا، اس کی روایت کی صحت ہی نہیں۔ اس شخص کے ذاتی حالات کے بارے میں تفتیش شروع کر دی جاتی تھی۔ جب تک اس کے ضبط احتیاط، قوت حافظہ اور اخلاقی حالات کے بارے میں اطمینان نہ ہو جاتا، ائمہ حدیث اس کی روایت قبول نہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سلسلے میں بہت کام کیا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہارون الرشید کے پاس ایک ملحد لایا گیا۔ ہارون الرشید نے اس کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ ملحد بولا کہ آپ ان 1000 احادیث کا کیا کریں گے جو میں نے تیار کر کے ملک بھر میں پھیلا دی ہیں، حالانکہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ ہارون الرشید نے اطمینان سے کہا، اے دشمن خدا، تو کس خیال میں ہے؟ ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے نقاد یہاں موجود ہیں، وہ ایک ایک حرف نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد ملحد کو سزائے موت دے دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات قرآن پاک کی آیت اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کا مکمل نمونہ تھی۔ آپ کے استاد حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے صحابہ کرام کے حالات پر غور کیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک کے سوائے اس کے اور کسی بات میں صحابہ کرام سے کمتر نہ پایا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر نہ تھی۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے شام میں کسی شخص سے قلم ادھار لیا۔ مرو پہنچ کر یاد آیا کہ وہ اس شخص کا قلم واپس کرنا بھول گئے ہیں۔ واپس شام گئے اور قلم لوٹا آئے۔ واضح رہے کہ مرو شام سے سینکڑوں میل دور ہے اور اس زمانے میں صرف گھوڑوں، اونٹوں اور خچروں پر سفر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ فرماتے تھے، مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اللہ اس کا حساب نہیں لیتا۔ سال کے بیشتر حصہ میں روزہ رکھتے تھے۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ 1,00,000 درہم سالانہ صرف فقراء پر خرچ کرتے تھے۔ خراسان سے تجارت کا سامان حجاز لا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کے شاگرد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، آپ ہم لوگوں کو تو زہد و قناعت اور دنیا سے بے رغبتی کی تربیت دیتے ہیں اور خود قیمتی سامان کی تجارت کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، فضیل، یہ تجارت اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے اپنی ذات کو مصائب سے، اپنی عزت کو ذلت سے بچا سکوں اور اللہ کی اطاعت میں اس سے مدد لوں اور اللہ نے جو مالی حقوق میرے ذمے کیے ہیں ان کو بخوبی ادا کروں۔ کسی نے شکایت کی کہ آپ اپنے شہر میں مال اتنی فراوانی سے خرچ نہیں کرتے جس فراوانی سے باہر بھیجتے ہیں۔ جواب میں فرمایا، میں ان لوگوں پر مال خرچ کرتا ہوں جن کے علم و فضل اور صداقت و دیانت سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ علم دین کی طلب و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں،
مگر ان کی ذاتی ضرورتیں بھی ہیں۔ اگر یہ لوگ ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جائیں تو علم ضائع ہو جائے گا، اور اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو ان کے ذریعے علم کی اشاعت ہوتی رہے گی، اور منصب نبوت کے اختتام کے بعد علم دین کی اشاعت سے بڑھ کر کوئی دوسرا کام نہیں۔ ایک شخص 700 درہم کا مقروض تھا۔ کچھ لوگوں نے درخواست کی کہ اس کا قرض ادا کر دیں۔ آپ نے اپنے منشی کو لکھا کہ حامل رقعہ کو 7000 درہم ادا کر دیے جائیں۔ یہ تحریر لے کر وہ شخص منشی کے پاس پہنچا۔ اس نے تحریر پڑھ کر پوچھا، تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ اس نے بتایا کہ میں 700 درہم کا مقروض ہوں اور اس کے لیے لوگوں نے سفارش کی تھی۔ منشی نے حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے استفسار کیا۔ آپ نے جواب میں لکھا، تمہیں جس وقت میرا خط ملے اس وقت تم اس شخص کو 14,000 درہم دے دو۔ منشی نے ازراہ ہمدردی لکھا کہ اس طرح تو جلد ہی سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سخت لہجے میں لکھا، اگر تم میرے ماتحت ہو تو جو حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو، اور اگر تم مجھے اپنا مامور و محکوم سمجھتے ہو تو پھر تم آ کر میری جگہ بیٹھو، اس کے بعد جو تم حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے سامنے مادی دولت و ثروت سے زیادہ قیمتی سرمایہ آخرت کا ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک اور غیر متوقع طور پر خوش کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ آپ شام کے شہر طرطوس جایا کرتے تھے۔ راستے میں رقہ پڑتا تھا، وہاں ایک سرائے میں قیام کرتے تھے۔ اس سرائے میں ایک نوجوان بھی رہا کرتا تھا۔ جب تک آپ سرائے میں قیام کرتے وہ نوجوان آپ سے حدیثیں سنتا۔ ایک بار سرائے پہنچے تو نوجوان کو نہ پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ 10,000 کے قرض کے سلسلے میں قید ہے۔ آپ نے قرض خواہ کو بلایا، رقم ادا کر دی اور وعدہ لے لیا کہ کسی سے تذکرہ نہ کرے گا۔ اسی رات آپ رقہ سے روانہ ہو گئے۔ نوجوان رہا ہو کر سرائے میں پہنچا۔ اسے آپ کی آمد کی اطلاع ملی۔ اسے ملاقات نہ ہونے کا اتنا رنج ہوا کہ اسی وقت طرطوس کی سمت روانہ ہو گیا۔ خاصی دور جا کر حضرت سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حال دریافت کیا۔ نوجوان نے بتایا کہ میں قید تھا، کوئی اللہ کا بندہ آ کر سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، اس نے قرض ادا کر کے مجھے رہائی دلوائی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس مصیبت سے تمہیں نجات مل گئی۔ محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد قرض خواہ نے اس واقعہ کو لوگوں سے بیان کیا۔ تقریباً ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ سفر حج پر معمول تھا کہ سفر سے پہلے تمام رفقائے سفر سے کہتے کہ اپنی اپنی رقم میرے حوالے کر دیں۔ جب وہ لوگ رقم حوالے کر دیتے، ہر ایک کی رقم الگ الگ تھیلی میں ہر ایک کے نام کے ساتھ مہر بند کرتے اور صندوق میں رکھ دیتے۔ سفر کے دوران خود خرچ کرتے، اچھا کھانا کھلاتے۔ جب فریضہ حج ادا کر کے مدینہ منورہ پہنچتے تو ہم سفروں سے کہتے کہ اہل و عیال کے لیے جو خریدنا ہو خرید لیں۔ اس سارے سامان کی قیمت خود ادا کرتے۔ جب واپس پہنچتے تو سب کی دعوت کرتے اور ہر ایک کو اس کی تھیلی لوٹا دیتے۔ یہ آپ کا زندگی بھر کا معمول رہا۔ مرو میں آپ کا اچھا خاصا کشادہ مکان تھا، لیکن اسے چھوڑ کر کوفہ چلے آئے اور نہایت تنگ و تاریک مکان میں ٹھہر گئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، جس بات کو تم پسند کرتے ہو یعنی عقیدت مندوں کا ہجوم، وہ مجھے ناپسند ہے، اور یہاں تم گمنامی کی زندگی کو ناپسند کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھے پسند ہے۔ ایک بار کسی سبیل پر پانی پینے گئے، وہاں اچھا خاصا ہجوم تھا۔ اچانک ایسا دھکا لگا کہ دور جا پڑے۔ اٹھ کر اپنے ساتھی سے فرمایا، زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے کہ نہ ہم کو لوگ پہچانیں نہ ہماری توقیر کریں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی قرآن پاک کی آیت اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کا نمونہ تھی۔ آپ زندگی کے ہر گوشے میں اسلام پر عمل پیرا تھے۔ آپ نے سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا: تجارت اور درس و تدریس، جہاد اور سفر حج۔
اس زمانے میں رومیوں اور مسلمانوں میں بڑی کشاکش تھی۔ کبھی رومی اسلامی سرحدوں پر حملہ کرتے تو کبھی مسلمان پیش قدمی کرتے۔ ایک بار لشکر اسلام رومیوں کے خلاف صف آ رہا تھا۔ رومی فوج سے ایک سپاہی نکلا، اس نے لڑنے کی دعوت دی۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ مروزی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جانب سے بھی ایک سپاہی نکلا، اس نے پہلے ہی وار میں رومی فوج کے سپاہی کا کام تمام کر دیا۔ پھر دشمن کے کئی سپاہی یکے بعد دیگرے آئے اور ان سب کا یہی حشر ہوا۔ لوگوں نے یہ بہادری دیکھ کر اس مسلمان مجاہد کو گھیر لیا۔ اس کے چہرے پر نقاب ہٹائی گئی تو دیکھا حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے متعدد کتب تصنیف کی ہیں۔ عظیم بزرگ نے دائی اجل کو لبیک ایسے عالم میں کہا جب وہ شام کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ 181 ہجری بمطابق 997 عیسوی کی بات ہے۔ دوران سفر طبیعت خراب ہو گئی۔ صحرائے شام کے شہر ہیت میں ٹھہرے، ستو پینے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک شخص نے ستو پیش کیا، لیکن یہ شخص ہارون الرشید کا درباری تھا، اس لیے ستو پینے سے انکار کر دیا۔ وفات سے کچھ دیر قبل آواز گلے میں پھنس گئی۔ انہیں خدشہ ہوا کہ زبان سے کلمہ شہادت نہ نکل پائے گا۔ انہوں نے اپنے شاگرد حسن بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، دیکھو جب میری زبان سے کلمہ شہادت نکلے تو تم اتنی بلند آواز سے دہرانا کہ میں سن لوں۔ جب تم ایسا کرو گے تو یہ کلمہ خود بخود میری زبان پر جاری ہو جائے گا۔ اسی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔